السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 465واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، پورے ملک میں بارش کا موسم چل رہا ہے اور بعض علاقوں میں بہت شدت کی بارش ہو رہی ہے۔ بارش اگر منفعت بخش ہو تو وہ ہمارے لیے رحمت ہے، اور اسی بارش میں اگر شدت پیدا ہو جاوے، اسی بارش میں طوفان کی شکل اختیار کر لے تو پھر وہ ہمارے لیے نقصان دہ اور زحمت کا سبب ہوتی ہے۔ رحمت اور زحمت دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو وہ رحمتوں والی بارشوں کو برساتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں تو پھر وہ زحمتوں والی بارش کو برساتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اللہ کے پسندیدہ اور مقبول بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بارشوں کو رات میں برساتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ان کے دن کے کام خراب نہ ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر بارش کثرت کے ساتھ میں ہو رہی ہے، طوفانی شکل اختیار کر کے اس کا نزول ہو رہا ہے، ہم نے اپنے اعمال کو چیک کرنا چاہیے کہ بھئی ہمارے اعمال میں آج کیا چھوٹ رہا ہے، ہمارے اعمال میں وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بنا پر اللہ ناراض ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس رحمت والی بارش کو ہمارے لیے زحمت بنا دیا ہے۔ تو ہم کو خود اس کا پتہ چلے گا۔ ایکچولی ہو کیا رہا ہے محترم بزرگوں، دین کی ایک بناوٹی شکل، ایک فارمل اسلام جو ہے نا، ہم لوگوں نے گھڑ دیا ہوا ہے اپنے اعتبار سے۔ اب ہم اسی کو دین سمجھ کر، یعنی مشین کی طرح سے، ایک سائیکل جیسے ہوتی ہے اس کے طریقے سے ہم اس پہ چل رہے ہیں، اور بہت سی بنیادی چیزیں ہمارے سے چھوٹ رہی ہے۔ ابھی جیسے میں نے نکاح کے بیان میں پورے ڈیٹیل میں وہ سب چیزیں بتایا ہوں۔ ہمارے سے اللہ کے ناراضگی کے اعمال کیا ہو رہے ہیں؟ ہمارے پاس ماشاءاللہ بہترین جبے آ گئے، ہماری مسجدیں بھر گئی، عالی شان ہم نے منارے اور گنبد بنا دیے، تمام چیزیں ہمارے یہاں پہ ہو گئی، لیکن ہوا یہ کہ شادی آج بھی ہماری غیروں کے، برہمنوں کے اور بے ایمانوں کے طریقوں پہ ہو رہی ہے۔ تو پھر اسلام اب کہاں رہا؟ ہمارا اسلام تو اب چلا گیا۔ ہمارے پاس اسلام تو نکاح میں صرف ایجاب و قبول، نکاح کا خطبہ اور مہر، بس اتنا باقی رہا۔ باقی تو ہماری شادی، میں نے مثال دے کے کہا تھا، ہمارے وقت کا کتنا بھی بڑے سے بڑا علامہ ہو یا کتنا بھی بڑے سے بڑا اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے والا انسان ہو، شادیاں تو ہماری ویسی ہی ہو رہی ہے جیسی غیروں کی ہوتی ہے، جیسے دوسروں کی ہوتی ہے۔ تو اسلام رہا کہاں؟ اور یہ مجھے بتائیے، صحابہ میں سے اور بزرگان دین میں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کب ہوا؟ ان کے زمانے میں شادیوں کا ایسا اہتمام، ایسے 2-2 لاکھ روپئے کے ہال، اس طرح کے دلہنوں کے کپڑے اور اس طریقے کے مہندی کے ڈیزائن بنانے کے لیے 2 اور 5 ہزار روپئے دے کر بیوٹی پارلروں سے عورتوں کو بلایا جا رہا ہے۔ اور اس طریقے سے جیسے آج کے زمانے میں ہمارے ہاں دینداروں کے شادیوں میں بھی دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ وہ تمام بدعتیں، وہ تمام خرافات، وہ تمام برائیاں جو دوسروں کے یہاں ہو رہی ہے وہ ہمارے یہاں پر بھی آپ کو دیکھنے ملیں گی۔ وہی فضول خرچی، وہی پیسے کی ریل پیل، وہی شادی کارڈ کا چھاپنا جو شرعاً ہمارے لیے جائز ہی نہیں تھا۔ تو یہ تمام چیزیں تو ہمارا ان پہ دھیان نہیں جاتا، ہم اس کو بے دینی سمجھتے ہی نہیں۔ ہم کو کیا لگتا بھئی یہ تو ڈیلی روٹین ہے، یہ تو ہمارا نارمل جو ہماری لائف ہے اس کا حصہ ہے، ہم اس کو بے دینی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ ارے بھائی، تو حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، تو ایک نکاح یعنی ایک سنت کے زندہ کرنے کے لیے کتنے حرام کا ارتکاب کر رہا ہے وہ خود تجھے خود یاد نہیں ہے۔ تو آپ سوچو میرے محترم بزرگوں، ہمارے زمانے میں فارمل اسلام، ہم لوگوں نے صرف ایک فارملٹیز کو اسلام سمجھا، باقی اس طریقے سے سنتوں کا جنازہ نکالا۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہمارا یہی ہے، زکوٰۃ صحیح سے ادا نہیں کریں گے، یہ مدرسے والا آیا اس کو 50 روپئے دے دیے، وہ مدرسے والا آیا اس کو 1000 روپئے دے دیے، یہ مدرسے والا آیا اس کو 500 روپئے دے دیے، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی صحیح سے ہمارے پاس میں جو ہے
اب جب زکوٰۃ جو زمین سے نہیں ادا کی جا رہی ہے، میں پچھلے 15 دن پہلے ہی ایک علاقے کے سفر پہ تھا، وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی، میں نے اس وقت بھی عشر کے مسائل بیان کیے کہ وہاں بارش اس لیے نہیں ہو رہی، کھیتی باڑی والے مسلمان، بڑے بڑے باغات والے مسلمان، لیکن عشر کا پتہ ہی نہیں ہے، عشر کے مسائل ہی معلوم نہیں ہے، اور ماشاءاللہ وہ بھی دینداروں کا علاقہ، بہترین محنتیں وہ پورے علاقے میں ہو رہی ہے، بدعت و خرافات کا نام و نشان نہیں رہا کسی بھی گاؤں اور دیہات میں، لیکن پھر بھی عشر کے مسائل پتہ نہیں، تو وہاں اللہ نے بارشوں کو روک دیا، ابھی بھی بارش نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ۔ میں رات کی نیوز بتا رہا ہوں، میں نے رات میں ہی فون کر کے حالات پوچھا تو بولے ابھی بھی وہاں پہ بارش نہیں ہے، وہاں آج بھی لوگ بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور بعض علاقوں میں جو طوفان آیا ہوا ہے، گھروں کے اندر تک پانی چلا گیا۔ دونوں طرف اگر ہم یہ دیکھیں گے، اعمال کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو ہم کو یہی چیزیں ملیں گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بتلا کے چلے گئے کہ دیکھو جس زمین پہ زکوٰۃ کو روک دیا جاتا اللہ بارشوں کو روکتے ہیں، اور قرآن میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ایسے حالات جب بھی کبھی آتے ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ بارش زیادہ اگر آ رہی ہے اسی لیے کہ بھائی ایک جو عمل ہے، ہم نے جبہ پہننے کو اسلام سمجھا، ماشاءاللہ ٹوپی بھی ہماری چکا چک ہے، اور ماشاءاللہ تمام چیزیں ہیں، نمازوں کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، دین کا ایک شعبہ ہم نے سنبھال لیا۔ اب دوسرا جو نکاح والا شعبہ تھا اس میں ہم یہود و نصارہ سے آگے نکل گئے، اس میں ہم نے کفار و مشرکین کو پیچھے چھوڑ دیا، جو ان کے یہاں نہیں ہوتا اس سے زیادہ فضول خرچی، اس سے زیادہ مہمان، اس سے زیادہ کھانا پکانا، اس سے زیادہ دعوت، اس سے زیادہ دھینگانا، اس سے زیادہ سب کچھ ہمارے یہاں پہ ہو رہا ہے۔ پھر اب ہم کہاں سے ایک اسلام کے شعبے کو ہم نے چھوڑ دیا اور دوسرے میں ہم اپنے آپ کو بڑا اکابر دیندار سمجھ رہے ہیں، اور دوسرے میں ہم نے اس کو ترک کر دیا، تو مجھے بتاؤ اللہ کی رضا اور خوشی ہم کو کہاں سے ملیں گی؟ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی ہم نے جیسا دل میں آیا اس طریقے سے ادا کر دیا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں کیا، تو پھر کہاں سے میرے محترم بزرگوں حالات ہمارے درست اور صحیح ہوں گے؟ ضرورت اسی بات کی ہے ہم لوگ اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ صحابہ اکرام ایسا ہی کرتے تھے۔ اس کے لیے محترم بزرگوں، جن علاقوں میں بارشیں نہیں ہو رہی ہے وہ لوگ ارادہ کریں کہ نہیں بھائی، جو بھی ہمارے کھیت کی پیداوار ہے اس میں عشر ادا کریں گے۔ اللہ کا معاملہ ہے، دیکھو یاد رکھو، جس کو 200 تھیلے اگر توور پیدا ہوتی تھی، اللہ نے بارشوں کو روک دیا، اپنی رحمت کو کھینچ لیا نا، تو 200 تھیلوں کی بجائے 20 تھیلے بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سوچ کر اگر آدمی عشر دے کہ بھائی 200 تھیلے بھی اللہ دینے والا ہے، اس میں سے اللہ کا حق نکالیں گے، نقصان کیا ہے اس میں؟ اس کے ہاتھ میں ہے کم اور زیادہ کرنا۔ تو نیتیں درست ہوں گی، اللہ کی طرف سے معاملات درست ہوں گے۔ اور جن علاقوں میں طوفان آیا ہوا ہے، بارش گھروں کے اندر داخل ہو رہی ہے، توبہ استغفار کرے، اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ ہم نے ایسا کیا گناہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کیا ناراضگی ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھروں کے اندر تک پانی کو پہنچا دیا۔ اس کے لیے محترم بزرگوں، دونوں طریقے سے یاد رکھو، دین جبہ پہننے کا نام نہیں، دین خالی ٹوپی پہننے کا نام نہیں، دین خالی فارمل لائف گزارنے کا نام۔ دین اسے کہتے ہیں اللہ کا حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر عمل میں ہمارے ہونا چاہیے۔ اور آخر میں ایک چیز یہ کہوں گا، اب یہ بارشوں کی وجہ سے دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے، بیماریاں عام ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنے گھر والوں کے، اپنے بیوی بچوں کے، یہ فرض ہے ہمارے اوپر۔ اور وہ کیسے ہم رکھیں گے اس کا بھی طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اپنے گھروں میں جو فرش ہے اس پہ روزانہ پانی کے اندر جو فینائل ہوتا ہے، اوریجنل برانڈیڈ، یہ نہیں کہ وہ 10 روپے میں ایک بوٹل ملتی ہے وہ والا نہیں، جو برانڈیڈ ہوتا ہے 40-50 روپے والا، وہ لے کر آئے، اس کے چند قطرے ڈال کر روزانہ اپنے گھر کے فرش کے اوپر اس کا پوچھا مارنا ضروری ہے۔ اس سے گھر میں مکھی مچھر نہیں ہوں گے، اور جب مکھی مچھر نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ بیماریاں نہیں ہوں گی۔ دوسری چیز، جو کھانا پینا ہے بارش کے موسم میں خصوصاً، جتنی بھی ٹھنڈی کھٹی چیزیں ہیں اس کے کھانے سے پرہیز کرے، جیسے اچار ہے، اور اسی طریقے سے تمام کھٹے ٹائپ کی چیزیں۔ اور بچوں پہ دھیان دے، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم 2 روپے 5 روپے دیتے ہیں اور وہ پڑوس کی دکان سے جا کے کہیں پہ وہ بیر کا کھٹا لا کے کھاتے ہیں، کہیں املی کا کھٹا لا کے کھاتے ہیں، اور پتہ نہیں، اور پھر اپنی صحت کو خراب کرتے ہیں۔ یہ بیماریوں کا موسم ہے، تو ماں باپ دھیان دے، گھروں میں بھی یا بچوں کو بھی کھلانا ہے تو جو برانڈیڈ
پیک آئٹم ہے جیسے بسکٹ کے پیکٹس ہوتے ہیں پارلے وغیرہ کے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کھلی ہوئی چیزیں ہیں اس کے کھانے سے پرہیز کرے، اور گھر میں بھی ہر وقت میں تازہ پکائے اور تازہ کھائے، باسی نہیں، رات کا کھانا رکھا ہوا تھا صبح میں اس کو گرم کر کے کھا رہے ہیں، یہ موسم ویسا نہیں ہے، انفیکشن ہوگا، آپ کو آگے جو ہے اور پریشانی ہوگی۔ بہتر یہ ہے تھوڑا تھوڑا پکائے لیکن تازہ پکائے اور تازہ کھائے، کیونکہ حالات ایسے ہیں، ان حالات میں دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے محترم بزرگوں، ذرا سا بھی اگر کچھ محسوس ہو رہا ہے آپ کو تو فوراً اسی وقت میں ڈاکٹر سے ربط کرے، فوراً میڈیسن لینے کی فکر اور کوشش کرے۔ یہ نہیں ہے کہ میڈیکل اسٹور پہ جا کے کامبی فلیم اور پیراسیٹامل اور ڈیکول ٹوٹل اور پتہ نہیں دوسری کیا کیا دوائیں رہتی وہ لے لیے اور کھا لیے، نہیں، ایسا مت کرو۔ ڈاکٹر آپ کو برابر سے چیک کر کے دیکھیں گا کہ بھئی آپ کے حالت کے اعتبار سے آپ کو کیسا میڈیسن چاہیے، وہ برابر لکھ کر دیں گا۔ تو ڈاکٹر کو بتائے، اپنا بی پی چیک کرائے، اگر آپ کی عمر تھوڑی زیادہ ہے بی پی چیک کرائے، تمام چیزیں، اپنی صحت کا خیال رکھے، فرض ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا پرہیز کرنے کا اور اپنا علاج کرانے کا۔ اچھا، آخر میں ایک اور دعا کی درخواست تھی آپ تمام لوگوں سے۔ ایک دعا تو یہ کہ تمام مریضوں کے لیے بہت ساروں کی طرف سے درخواستیں آ رہی ہے، دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں۔ ہمارے پٹن سے مولوی سراج صاحب کی معصوم بچی ہے عائشہ، وہ بھی بیمار ہے، اس کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عاملہ نصیب فرمائیں۔ اور اخیر میں میرے، تمہارے اور ہم تمام کے اکابر، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم و مد ظلہ العالی، صاحب فراش ہے، علیل ہے، آپ تمام لوگوں سے میری خصوصاً درخواست، ان کے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں، اس لیے کہ مجھے روزانہ بہت سارے لوگوں کے میسیج آ رہے تھے، لیکن میں بولا پہلے کنفرم کروں۔ تو آج مولانا کے جو پڑوسی ہے مولوی امتیاز صاحب کا جب میسیج آیا تو مجھے اطمینان ہوا، اس لیے کہ مولوی صاحب سے میری اس سے پہلے بھی مولانا کے تعلق سے جب بھی کبھی ہم لوگوں نے بات کی، میں ان سے ہی بات کرتا ہوں، تو وہ ہمارے لیے ایک معتبر آدمی ہیں۔ مولوی امتیاز صاحب نے صبح میں میسیج کیا کہ مولانا کی طبیعت بہت زیادہ سخت ناساز ہے اور دعاؤں کی خصوصی درخواست آپ سے بھی۔ تو میں بھی بھائی آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، اصل میں ہمارا زمانہ اختلافات کا چل رہا ہے، لیکن ہم اتنے نادان ہیں، ہم لوگوں کو اختلاف کرنا کیسا، اس کے کیا آداب اور اصول ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے، ورنہ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ چھوٹے سے معمولی ہمارے جو آپسی مسائل ہے یا آپسی اختلافات ہے یا ہمارا آپسی ایک دوسرے سے رائے کا نہیں ملنا ہے، ان چیزوں کو مدعا بنا کر بعض لوگوں کے زندگی بھر کی قربانیوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ تو مولانا ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہے، اگر ہمارا مولانا سے کچھ اختلاف بھی ہے رائے کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت مولانا کی 50 سالہ خدمات کو فراموش کر دیں گے اور ان کے لیے دعا بھی نہیں کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ معاف فرمائیں۔ تو آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں خصوصی دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا کو صحت کاملہ عاجلہ عاملہ نصیب فرمائیں اور حضرت کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے، دائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شر سے، ہر فتن سے حضرت کی حفاظت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔